ہر 3 مہینے میں ایک اس طرح کا دعائے ندبے کا پروگرام رکھیے، پھر آہستہ آہستہ 1 سال کے بعد ہر مہینے میں ایک اس طرح کا دعائے ندبہ کا پروگرام رکھیے جس میں پورا آپ کا گاؤں آئے، مرد عورت سب آئیں، اور اصل ٹائم پر دعا ہو جو نماز فجر کے بعد ہے یا اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد، یعنی کہ دوپہر کو یا رات کو، 3 مہینے میں 1 مرتبہ۔ تو بڑا کام نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جمعے کو پہلے سے ہی سخت کام دوں گا تو آپ رہ جائیں گے، ہر مہینے میں ایک ایسا دعائے ندبہ کا انتظام رکھیں، یعنی پہلے سال میں 4 ایسی بڑی دعائے ندبہ رکھیں، دوسرے سال ہر مہینے میں ایک دعائے ندبہ رکھیں اس انداز کی بڑی بھرپور کہ پورا گاؤں آ جائے اور مصائب بھی ہوں، فضائل بھی ہوں، ماتم بھی ہو، نوحہ بھی ہو، گریہ بھی ہو، نظر نیاز بھی ہو۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں ہر 2 ہفتے میں اس طرح کی ایک دعا رکھیں، یہاں تک کہ چوتھے سال جو ہے ہر ہفتے شروع کر دیں اس انداز کی دعائے ندبہ۔ 4 سال لگیں گے لیکن 4 سالوں کے بعد یہ عادت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر جو آپ کی نسلیں انشاءاللہ دعائے ندبہ پڑھتی پڑھتی بڑی ہوں گی، یہ عاشق امام زمانہ ہو جائیں گی۔ آئیے گریہ کریں، بہت دیر ہو گئی، گریہ کی رات ہے، شب عاشور ہے، بہت ساری باتیں ہم نے سنی، بہت ساری باتوں کی مومنین نے کوشش کی، لیکن کوشش کیجئے کہ ان کو عادت بنا دیجئے، اپنی زندگی کی روٹین میں ڈال دیجئے، یعنی صلوات روٹین میں ہو، نماز امام زمانہ روٹین میں ہو، 70 مرتبہ الحمد ایک دعائے توسل روٹین میں ہو، کم سے کم یہ جو چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں اس کو ہمیشہ کرتے رہیے تاکہ ہمیشہ انشاءاللہ آپ امام زمانہ سے کنیکٹڈ رہیں۔ امام زمانہ آج رات شب عاشور نہیں معلوم کہاں اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں، آپ لوگ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں، لیکن اصل بانی مجلس نہیں معلوم کہاں اکیلا رو رہا ہے، نہیں معلوم کوئی پرسہ دینے والا ہے بھی کہ نہیں معلوم کوئی سینے سے لگا کے رو رو کر کہنے والا ہے کہ مولا اکبر کا بڑا ارمان ہے۔ لیکن کوشش کیجئے آپ کی آنکھوں میں جب آنسو آ جائیں تو آپ روتے روتے کہیے مولا اصغر کا بڑا ارمان ہے، مولا قاسم کا بڑا ارمان ہے، مولا عباس کا بڑا ارمان ہے، مولا ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش آپ کو سینے سے لگائیں اور آپ کو پرسہ دے، کبھی اکبر کا، کبھی قاسم کا، کبھی اون محمد کا، کبھی عباس کا۔ میں اکثر کہہ رہا ہوں آپ کو، جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن اس وقت اپنے لیے بعد میں دعا مانگنا، پہلے کہنا خدایا امام زمانہ کو تنہائی سے نکال دے، امام کا جل ظہور فرما۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے اور تصور کیجئے کربلا میں، اور بلند آواز مولا کو سلام کیجئے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ اتنا بڑا مجمع بلند آواز سے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی حسین۔ میرا سلام حسین کے مظلوم بھائی عباس کے مصائب میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے۔ اور آج شب عاشور امام زمانہ کو بلانا ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں لوگو
جہاں تم میرے چچا کے مسائب پڑھتے ہو میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ آج امام کو بلانا ہے۔ عزاداروں، علماء پڑھتے ہیں کربلا کی شہادتوں کے بعد آئے عباس کی ماں اکثر رو رو کے کہتی تھی ہوگی، عباس میرے بیٹے مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے۔ ماں کو یقین نہیں آتا، عباس میرے بیٹے تیری ماں کو یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹے ہوں گے، لیکن عباس جب سنتی ہوں سکینہ کو تماچے لگے تھے، یقین کرنا پڑتا ہے، تب یقین کرنا پڑتا ہے۔ عباس کے بازو کٹ گئے ہوں گے تبھی سکینہ کو تماچے لگے۔ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی سکینہ کو کیسے تماچا مارتا؟ ماں ہے نا، ماں کا دل بیٹے کے لیے رو رو کے کہتی ہوں گی، عباس اے میرے بیٹے مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے، لیکن عباس جب سنتی ہو کہ چادر ہائے چھینے گئے، عباس یقین کر دے تیرے پاس نہیں تھے۔ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی زینب کی چادر، بس عزادارو، اسی لیے علماء بتاتے ہیں شب عاشور کو ساری بیویاں بی بی زینب کے پاس آئیں اور بی بی زینب سے ایک سوال پوچھا، اے آقا زادی کل ہمیں اپنے اکبر کی شہادت کی فکر نہیں، کل ہمیں اپنے قاسم کی شہادت کا غم نہیں، کل ہمیں اصغر کی شہادت کی فکر نہیں، عزاداروں کس بات میں تم کم ہو؟